تیسرا سپارہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلا حکم ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ دوسرے سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا تھا کہ جب حضرت طالوت اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو تیسرے سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات اور انسان ہیں ان سب سے زیادہ فضیلت والے انسان اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا ہے، اور پھر انبیاء کے اندر بھی درجات ہیں۔ کسی نبی کو کسی نبی کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے بعض نبی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں کہ انہیں دوسرے درجات عطا فرمائے۔ انہی نبیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان آیت اسی سپارے کے اندر نازل فرمائی کہ جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے کہ جس نے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لی تو دوسری نماز تک وہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے کہ اسے اللہ تعالی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جو ان کا نمرود کے ساتھ جو اس وقت کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، یہ نعرہ لگاتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں معاذ اللہ، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ مکالمہ اور مناظرہ ہوا۔ جب آپ اس کے دربار میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ آپ کا رب کون سا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے اندر بھی کوالٹی موجود ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس کو پھانسی ہونے لگی تھی اس نے عام حکم کر دیا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور جس شخص نے چھوٹ جانا تھا اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پھانسی لگا دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بد عقل میری بات کو ماننے والا نہیں ہے، تو آپ نے اس سے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے اس سے کہا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی اپنے رب ہونے کا دعوے دار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اب وہ لاجواب اور مبہوت ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے پھر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا آلہ روشن کیا جائے، ہم نے انہیں آگ کے اندر ڈالنا ہے۔ تو اس واقعے کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا، اور پھر آگے اللہ تعالی نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ دیا کہ تم جس طرح اللہ تعالی نے تمہیں کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں پیدا فرمایا ایک حقیر پانی کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالی کی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں موت دینے سے دوبارہ زندگی دے، کہ جب تم مر جاؤ تو قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھا دے۔ اور اس کے ذیل میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں پر آپ نے انسانوں کی باقی ماندہ ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی، کوئی 10-20 نہیں بلکہ 100 سال ان پر موت طاری کی، اور 100 سال کے بعد ان کو واپس زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کم لبستہ،
کہ تو کتنا ٹائم موت کے اندر رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال موت کے اندر رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، تیری جو سواری ہے گدھا اس کو دیکھ۔ جب گدھے کو دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا اب اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اس پر دوبارہ گوشت آ گیا، اور گوشت آنے کے بعد دوبارہ وہ گدھا کھڑا ہوا اور ان کے سامنے زندہ ہو گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اس مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جس اللہ نے تمہیں نیز سے حسب کیا ہے، کچھ بھی نہیں تھے تمہیں پیدا فرمایا، تو اس کے لیے تمہارے اس مردہ باڈی سے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی بیان فرمائی کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے باری تعالی آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ بلا، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ جیسے آدمی کہتا ہے مجھے پتا تو ہے لیکن دل کا یقین چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے پکڑو، ان کے ٹوٹے ٹوٹے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور انہیں 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، اور اس کے بعد ان کو بلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب دوبارہ آواز دی تو جس پہاڑ پہ جس پرندے کا جو ٹکڑا پڑا ہوا تھا وہ وہیں سے اٹھا، اس پرندے کے ساتھ جڑا، اور وہ 4 پرندے دوبارہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے سپارے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور بڑی مثالیں دے کر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں جاتا، گھاٹے کے اندر نہیں جاتا، سراسر اسے اس کا پروفٹ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسان جب کھیت کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، اس ایک دانے سے 7 خوشے اور بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر خوشے اور بالی کے اندر اللہ تعالی نے، اللہ رب العزت نے 100 حبۃ 100 دانے رکھے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ ڈالنے پہ اس نے 700 دانے واپس حاصل کر لیے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی طرح اللہ کے راستے میں جو انسان 1 روپیہ دیتا ہے تو اسے یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے اسے واپس ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ جتنے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب تم صدقہ اور خیرات کیا کرو تو صدقہ اور خیرات دینے کے بعد اسے جتلایا نہ کرو، احسان نہ جتلایا کرو کہ میں نے تو تم پر اتنا خرچ کیا، میں نے تمہیں اتنے صدقے کی مد میں یا جس طرح بھی میں نے تمہیں اللہ کے راستے میں یہ پیسے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نہ دو، کیونکہ یہ اس طرح ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر گرد پڑی ہو اور بارش ہو تو وہ گرد اڑ کے ختم ہو جائے، تو تم نے بھی اپنی اس نیکی کو اسی طرح ختم کر دیا۔ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اس کے بعد احسان کر کے اسے جتلانا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور مثال اس کی ارشاد فرمائی کہ جس طرح ایک آدمی پوری زندگی ایک باغ لگائے اور باغ لگا کر اس کی محنت کرے، آبیاری کرے، پانی لگائے، اب جب وہ اس کے بڑھاپے کے اندر باغ پھل دینے لگے تو اچانک بجلی کی کڑک آئے اور اس کا سارا باغ جل کر راکھ ہو جائے اور اسے کچھ بھی نہ ملے، تو اس انسان کو کتنا دکھ اور افسوس ہوگا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ صدقے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے راستے میں انفقوا من طیبات ما کسبتم،
اپنا صاف اور پاکیزہ مال دیا کرو. وَلَا يَتَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, اور جو تمہارے پاس گلی سڑی چیزیں ہیں جو تمہاری ضرورت کی نہیں ہیں, جو تمہیں اپنے گھر کے اندر فضول چیزیں لگتی ہیں, وہ اللہ کے راستے میں دینے سے احتراز کرو, اگرچہ وہ دینے سے بھی صدقہ ادا ہوگا اگر آپ کی نیت درست ہو. لیکن جیسے ہم اپنے لیے مال اچھا پسند فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی ایسا ہی دینے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بعد سود کا بیان کیا اور فرمایا کہ سود صدقے کے بالکل اپوزٹ ہے, اور سود کی اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, جو لوگ خرید و فروخت اور تجارت کے مقابلے میں سود کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ کبھی فائدے کے اندر نہیں ہو سکتا. آج دانستہ یا نہ دانستہ, سمجھی یا نہ سمجھی کے اندر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس بیماری اور لت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کچھ تھوڑا اس کے اندر پروفٹ نظر آتا ہے, لیکن یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا گناہ قرار دیا کہ اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا, اور اعلان جنگ کے اندر دشمن دوسرے سے اس کی سب سے قیمتی چیز کو سلب کر لیتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز اسے ختم کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایمان والے کی سب سے قیمتی چیز وہ اس کا ایمان ہے. تو اللہ رب العزت اگر انسان سود کے اوپر ڈٹا رہے اور ڈٹائی کے ساتھ سود کا کام کرتا رہے, کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدفعلی کرنے کے برابر ہے, اگر اسی بات پر رہے گا تو اس کی سب سے قیمتی چیز جو ایمان ہے وہ سلب ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا اگر کسی نے بینک کے اندر فکسڈ پیسے رکھوائے ہوئے ہیں یا اسی طریقے سے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے ڈرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, بالآخر یہ سب کچھ یہاں چھوڑ چھوڑا کے ہم نے قبر کے اندر اتر جانا ہے, تو ہم اللہ کے ساتھ کیوں اعلان جنگ کو مول لیے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کا ایک طریقہ سکھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, کہ جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ کرو, جب بھی تم کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھو, جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو, فاکتبوا, اسے لکھ لیا کرو یا 2 گواہوں کے سامنے یہ معاملہ کیا کرو, تاکہ کل تمہارا اگر آپس کے اندر معاملہ خراب بھی ہونے لگے تو تمہارے پاس اس کا دستاویزی ثبوت موجود ہو, جس کو آج کل کی زبان میں ہم رسید کہتے ہیں. جب آپ بل لیں گے, رسید لیں گے, تو اس طرح کا جھگڑا اور فساد پھر پیدا نہیں ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں 2 عظیم الشان آیات عطا فرمائی, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگتا ہے, اور یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. اور یہ 2 وہ مبارک آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر عطا فرمائی, آمن الرسول سے لے کر آخر تک. آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. آل اولاد کو کہتے ہیں, اور عمران ایک نیک آدمی کا نام ہے, حضرت مریم کے والد کا. تو آل عمران یعنی عمران کی اولاد, چونکہ اس کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا ہے. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو تقریباً 60 افراد پر مشتمل تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. مقصد ان کا مناظرہ کرنا تھا اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شریک ہے, یعنی اللہ کی خدائی کے اندر شریک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ آپ بیٹھے, بات چیت شروع ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ عرب تو شعراء اور شاعروں کو بڑا پسند کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنا ایک شاعر کھڑا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے شاعر, آپ کے نعت پڑھنے والے حضرت حسان بن ثابت, ان سے فرمایا کہ حسان جواب دو. انہوں نے اشعار میں جواب دیا, وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. پھر انہوں نے ایک خطیب کھڑا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ثابت
بن قیس جو بڑی اچھی خطابت فرماتے تھے، ان سے فرمایا کہ یا ثابت تم ان کو جواب دو۔ انہوں نے دیا تو وہ عیسائی بھی لاجواب ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے دلائل کے ساتھ کہ آپ کے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کلمت اللہ کہا، روح اللہ کہا، تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کی الوہیت کے اندر شریک ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ساتھ ان کے اس عقیدے کا رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور بندے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کے بندے تم انہیں مانتے ہو، تو عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، انہیں تو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک نہیں مانتے، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو وہ اللہ کی الوہیت میں کس طرح سے شامل اور شریک ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی انعامات اور بڑی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا۔ ان کی والدہ یہ دعا کرتی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرما تاکہ میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی جس کا نام مریم رکھا۔ تو اللہ نے ساتھ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو تو چاہ رہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تجھے بیٹی عطا فرمائی تو یہ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات بیٹیاں اللہ رب العزت کے دین کا وہ کام کرتی ہیں اور اپنے والدین کے لیے وہ سکھ کا سانس ہوتی ہیں کہ جو بیٹے نہیں ہوا کرتے۔ لہٰذا ہمیں اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر دل شکستہ ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکردار اور قدردان ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی وفا کرنے والی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مریم کے پاس تو بے موسمی پھل آ جاتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ تمہیں کون دے جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے، میں اس سے سوال کرتی ہوں۔ تو حضرت زکریا جو انتہائی بڑھاپے کے اندر تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، بیوی بانج تھی، اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ جب تم مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے تو اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آرزو کو سنا اور ان کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی اور بیٹے عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مثالیں ارشاد فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرو، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، وہ اللہ رب العزت کی ذات تمہاری مرادیں بھی اسی طرح پوری کرنے والا ہے۔ تو نجران کے عیسائی جب نبی علیہ السلام کے دلائل سے بات مان نہیں رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ پھر مباہلہ کیا، ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، کہ آپ بھی اپنی اولادوں کو لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنے اہل بیت کو لے کے آ جاتا ہوں، اور ہم لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بول رہا ہو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہونا تھا اس گروہ پر جو جھوٹا تھا۔ لیکن چونکہ عیسائیوں کو یقین تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم ضد اور ہٹ درمی کے اوپر ہیں، لہٰذا اگر ہم نے مباہلہ کیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی، تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے معذرت فرما لی۔ آگے اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، مسلمان اور اسلام والے ان تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، بشمول حضرت موسیٰ عیسیٰ کے، ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے قانون بیان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ حضرت تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آج کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، باقی تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرے گی تو وہ صرف دین اسلام قبول کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین پر عمل کرنے کی اور اسی پر خاتمہ بالایمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔